سمجھتا ہوں کہ اہل تصوف تخیل کے معیار کی سب سے بلند حد پہ ہوتے ہیں، سب سے بلند مقام پہ ہوتے ہیں، چاہے وہ فلسفی میں امام غزالی ہوں، ابن سینا ہوں. پھر یہ جو سلاسل ہیں، اتنے سارے مشائخ ہیں، جی تو یہ سب پھر آپ کے مطابق تصوف کے امبریلا میں نہیں آتے؟ یہ تصوف کے امبریلا میں نہیں آتے. کہ تصوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روح کا ایکسس. اسپرچولیٹی ہے نفس کا ایکسس اور نفس کو تابع کرنا. تصوف ہے روح کا ایکسس. قرآن کہتا ہے کہ میں روح سے اپنے اندر سے اپنے انبیاء کو وحی دیتا ہوں. آج تو آپ کی گفتگو میں مجھے تصوف کے متوازی بھی ایک نیا کانسیپٹ نظر آ رہا ہے. تو یہ تو 3 ڈائمینشنز نکل آئیں پھر. جی. اس سے پہلے تک میری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ چلیں ایک لوگ جو ہے وہ شریعت کی گفتگو کرتے ہیں اور کچھ لوگ تصوف کی گفتگو کرتے ہیں اور اپنے اپنے عقل اور عقائد کے مطابق اس کو پریکٹس کرتے ہیں. تو اس کو اب واضح کریں کہ یہ پیرالل کیسے. آج آپ نے بہت اچھا ایک اور اب مجھے سمجھ آئی کہ ریکارڈنگ کیوں ڈیلیٹ ہوئی تھی نا. آماں دی گل خاصاں دی گل آماں آگے ایک جملہ ہے نا کہ عام خاصوں کی بات تم نے عاموں میں کر دی. میرے اوپر بہت اعتراض ہے کہ ذریعہ آپ خواص کی گفتگو کرتا ہے عوام میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خواص کی گفتگو اس لیے کرتا ہوں کیونکہ خواص میرے فیلڈ آف انٹرسٹ ہے. مجھے خواص کی گفتگو اچھی لگتی ہے. میں ایسے کسی بھی مائک کے آگے دیتا ہوں، جس کو پسند آئے گی، جس کو سمجھ آئے گی وہ رکھ لے، جس کو نہیں سمجھ آئے گی وہ چھوڑ دیں. چلے مراقبے ہوتے ہی نفس کو مسلمان کرنے کے لیے. اچھا، یہ ایکسرسائزز ہیں جو تصوف والے انڈورس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کریں جیسے قرآن انڈورس کرتا ہے کہ نفس پہ قابو پاؤ، جیسے بھی پاؤ، یا نمازیں پڑھو، عبادتیں کرو، روزے رکھو، اس طرح نفس پہ قابو پاؤ، یا عالم مدہوشی میں، عالم تنہائی میں جا کے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو تو اللہ تعالیٰ شاید تمہیں معافی کی عوض تمہارا نفس تمہارے قابو میں لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. تھمبنیل پہ آپ نے پکچر دیکھی ہوگی، دریاب ہاشمی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے وہ بڑی دلچسپ ہوگی. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کی پوڈ کاسٹ کے آغاز سے پہلے 2 منٹ کے لیے ایک کہانی ہے میرے پاس، وہ آپ سن لیجئے اور اس کے بعد جو ہے وہ دریاب بھائی سے ہم گفتگو کریں گے. دریاب بھائی کی چہرے کی مسکراہٹ بھی جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے. آج سے 2 روز پہلے میں نے دریاب بھائی سے رابطہ کیا اور ہم نے یہ طے کیا کہ ہم پوڈ کاسٹ ریکارڈ کریں گے، کیونکہ میں نے ایک سفر پہ جانا ہے. تو میں نے کہا میرے پاس دن کم ہے تو دریاب بھائی ہم ایڈوانس میں ریکارڈ کرتے ہیں تاکہ ہم جمعے کو لگا سکیں. ہمارا ٹائم طے ہوا، لیکن کسی مصروفیت کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ وہ گزشتہ جو کل بدھ والے دن جو ہے وہ ہم ریکارڈ کریں گے. آج جمعرات کی رات ہے جو ہم ریکارڈ کریں اور کل جمعہ ہے. تو دریاب بھائی نے ٹائم طے کیا، ہم نے دوبارہ. دریاب بھائی جب اپنے گھر سے نکلنے لگے تھے انہوں نے مجھے میسج کیا کہ میں آ رہا ہوں. تو میں نے کہا جی آئی ایم ریڈی، آپ تشریف لے آئیں. اور اچانک مجھے ایک دوست کی کال آئی کہ مجھے ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے اور اسے میری ضرورت ہے. اور میں نے دریاب بھائی کو میسج کر دیا کہ دریاب بھائی لیٹ نائٹ کریں گے، میں کسی کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں. اچھا، اتفاق یہ ہوا کہ دریاب بھائی کا بھی جواب آیا کہ میری کوئی طبیعت ناساز ہے تو بہتر یہی ہے کہ ہم لیٹ نائٹ ریکارڈ کریں. خیر میں اپنے کام سے چلا گیا، بہت دیر ہو گئی اور میں نے دریاب بھائی کو ایک ٹیکسٹ چھوڑ دیا کہ ہم اب کل ریکارڈ کریں گے، اور ہمارا اتفاق ہوا آج کے دن پہ جب ہم یہ ریکارڈ کرنے لگے ہیں. خیر کرتے کرتے وہ وقت آیا کہ ہم ریکارڈنگ کے لیے اسٹوڈیو کے روم میں آئے. اس سے پہلے بھی جب دریاب بھائی آئے، ہمارے آج کے موضوع کا ٹائٹل بھی وہ بنے گا، تو میرے ایک دوست موجود تھے تو کافی ٹائم پہلے ہم نے وہاں ڈسکشن کی اور ہم ریکارڈنگ پہ بیٹھ گئے. 1 گھنٹہ ہم ریکارڈ کرنے لگے. یہ اس سے گزشتہ گھنٹے کی بات ہے. 1 گھنٹہ میں اور دریاب بھائی بڑی دلچسپ گفتگو ریکارڈ کرتے رہے، اور جب پوڈ کاسٹ ختم ہوا تو ہم دونوں کی ایک کنورسیشن ہوتی ہے. دریاب بھائی کا اکثر سوال ہوتا ہے کہ انف میسیج تھا، آپ کو لگتا ہے کہ سارے کوشچنس ہو گئے ہیں آنسر؟ تو میں نے کہا جی زبردست دریاب بھائی، میرے خیال سے ہم نے بڑا کمپریہنسو کر لیا. ہم باہر بیٹھ گئے اس ارادے کے ساتھ کہ کیونکہ میں نیکسٹ ویک بھی اویلیبل نہیں ہوں گا
اور ہم ایک اور ایپیسوڈ ریکارڈ کرتے ہیں. میں نے دریاب بھائی سے ریکویسٹ کی اور دریاب بھائی نے کہا چلیں بہتر ہے, لوگ انتظار کرتے ہیں, تو آج ہم دوسرا ایپیسوڈ بھی ریکارڈ کریں گے اور تاکہ ہم نیکسٹ فرائیڈے کو بھی ایپیسوڈ دے سکیں. آپ لوگوں کی اتنی زیادہ محبت ہے. اتنی دیر میں ہم پانی پی رہے تھے اور طیب میرے پاس آئے. طیب ہمارے ٹیم ممبر ہیں. یہ جتنی بھی آپ ریکارڈنگز اور ایڈیٹنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ طیب کر رہے ہوتے ہیں. تو طیب نے مجھے کہا کہ سر ایک بیڈ نیوز ہے. تو میں نے کہا وہ کیا بیڈ نیوز ہے؟ اس نے کہا سر ریکارڈنگ نہیں ہوئی, کارڈ کرپٹ ہو گیا. اچھا, بڑی عرصے سے ہم اس شعبے سے منسلک ہیں اور پتہ نہیں کیوں اس ریکارڈنگ کے بعد ہی جو ہے وہ ہمیں لگ رہا تھا کہ اس کے درمیان میں بھی, بلکہ دریاب بھائی لیپ ٹاپ ہمارا آف ہوا اور میری نظر پڑی اور میں نے طیب کو کہا طیب لیپ ٹاپ آف ہو گیا. اور یہ مطلب اتنے سالوں سے میں اس پروفیشن میں ہوں, فرسٹ ٹائم ایسا ہوا. اور کسی ڈیٹا کا کرپٹ ہونا ریکارڈ ہونے کے درمیان یہ میری پوڈ کاسٹ کی بلکہ ریکارڈنگ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا. خیر ہم بڑے مایوس ہوئے اور ہم دوبارہ بیٹھ گئے ہیں کہ ہم اسی گفتگو کو پھر سے کریں گے. دریاب بھائی ایسا کیوں ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ جو ہم نہیں چاہ رہے ہوتے اور اچانک ویسا ہو جائے؟ اور بڑی مایوسی ہوئی مجھے اس وقت, کیونکہ آپ لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ جب دریاب بھائی کے ساتھ میں پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہوں تو میں کافی زیادہ ایکٹیو ہو کے میں سنتا ہوں اور میرے بڑے دلچسپ سوال تھے. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ وہ شاید ہم دوبارہ کر لیں گے. ابھی کیا یہ سب کیا ہوتا ہے کہ انسان کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اور ہو کچھ جاتا ہے؟ جب زندگی میں ایسا ہوئے تو اس کو کیا نام دیں گے؟ بلکہ ہمارے اس چھوٹے سے انسیڈنٹ سے ہی چلے ایک گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں ایک وقت تھا کہ, اور یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ میں سوچتا تھا ایسے اور بڑی بڑی جگہ پہ پہنچ کے کسی چیز کو چیس کرتے ہوئے, پلان کرتے ہوئے, اسٹریٹجائز کرتے ہوئے بڑی بڑی عین آخری حد پہ پہنچ کے چیزیں کلیپس ہوتے ہم دیکھتے ہیں زندگی میں. اپنے پلانز, اپنے آئیڈیاز, اپنے کانسیپٹس یا ریکارڈنگ. میرے اندازے میں, اب بات تھوڑی ٹیکنیکل ہے, میرے اندازے میں ہم جتنا بھی پلان کرتے ہیں یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس پورے فریم ورک میں ہماری چیزیں اسی طرح کوئنسائڈ ہو جائیں جیسی ہماری خواہش ہے. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے. ہم بہت ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ میں گاڑی میں بیٹھا اور میں نے کہا میں یاسر بھائی کے اسٹوڈیو جا رہا ہوں اور میں اسٹوڈیو پہنچ جاؤں. ہمیں لگتا ہے کہ ایک بڑا آسان سا ریگولر نارمل سا کام ہے. یا بچے اسکول جا رہے ہیں اور وہ اسکول پہنچ جائیں, چھٹی ہوئی ہے تو اسکول سے گھر پہنچ جائیں. ہم اتنا ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ان چیزوں کو کہ یہ تو نارمل ہے, ریگولر ہے. یہ نیچر کے ساری چیزوں کے ساتھ ہمارے ارادے کو انسائڈ ہو جانا انتہائی خوش بختی کی بات ہے. خالی اتنی ڈیلی ایکٹیویٹیز پہ بھی ہم شکر ادا کریں تو کم ہے کہ ہمارا سوچا ہوا کوئی عمل اسی طرح سے بروئے کار آ گیا جیسا کہ ہم نے چاہا تھا. ورنہ اس پورے فریم ورک میں اتنے رینڈمنیس ہے. اچھا, اس سے ایک اور چیز یاد آتی ہے مجھے, میں اس سے زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکتا ہوں. اگر میں ابھی ایک کینوس کے اوپر, ایمپٹی سفید کینوس کے اوپر کچھ رنگوں کو ایسے ہی مکس کروں گا ویسے اور وہ رینڈملی پھینکوں تو وہ جو بنے گا اس کینوس پہ میں اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتا. نیکسٹ ٹائم جب میں پھینکوں گا تو وہ کچھ نہ کچھ اس میں مختلف ہوگا, وہ ایگزیکٹ سیم چیز نہیں آ سکتی. صحیح. یہ جو رینڈمنیس ہے اس کا بھی ایک کوڈ ہوتا ہے. صحیح. اس کوڈ سے انسان کی عقل واقف نہیں ہے, ایٹ لیسٹ ابھی تک. اس لیے ہم اس کو رینڈم کا ٹرم دیتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جو بغیر کسی پلان کے, بغیر کسی فور کاسٹ کے عمل میں آ جائے. صحیح. ہمارے ڈیلی لائف ہم نے اتنی آرگنائزڈ رکھی ہے
کہ جہاں کوئی رینڈم ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ہمیں چونکا دیتی ہے، حالانکہ وہ رینڈم نہیں ہوتی. ہر رینڈمنس کے پیچھے بھی ایک قدرت کے فریم ورک کا کوڈ ہے جو رینڈم نہیں ہے، جو باقاعدہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ الاعراف میں کہتے ہیں کہ اس نظام کو چلانے کے لیے ہم ہر وقت مصروف العمل ہیں. ایوری سنگل مومنٹ، دا ہول سسٹم جس میں فرشتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ساری چیزیں ایک ایک پل اکاؤنٹڈ فور ہے. کوئی ایسی چیز ایکٹیویٹی قدرت کے سسٹم میں نہیں ہوتی جو قدرت کے پلان سے ہٹ کے ہو. اس دوران یہ 7-8 ارب لوگ روز اٹھتے ہیں اپنے اپنے ٹائم پہ اور اس رینڈمنس کے اندر اپنا کوئی نارمل اسٹیبلش کرتے ہیں. ہماری اس ریکارڈنگ کے پرابلم آنا یہ اس کی ایک مثال ہے کہ آج ہمارا پلان قدرت کے رینڈمنس کے اس پلان میں فٹ نہیں آیا، اور وہ پہلے آڈیو بند ہوئی، لیپ ٹاپ کی اسکرین گئی، آپ چونکے، آپ نے کہا یہ لیپ ٹاپ، اور وہ چل رہی تھی. اس کے بعد ریکارڈنگ ہم کرتے رہے، بڑے طیب بڑے متوجہ ہو کے اس کو دیکھ رہے تھے. ایوری تھنگ واز گوئنگ ویل. کیمرے نے بھی کوئی الارم جنریٹ نہیں کیا، اس نے کہا سب ٹھیک ہے. پھر جب طیب گئے ہیں اور ادھر انہوں نے ڈالا ہے تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور آپ بھی حیران ہیں، بلکہ آپ ڈس اپوائنٹڈ ہیں کہ یار ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے، کیوں ہوا. ہاں جی. میں اس کو انجوائے کرتا ہوں. میری فیملی والے بڑے تنگ ہیں اس بات سے. وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو انجوائے کر رہا ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں میں انجوائے اس کو کرتا ہوں جہاں میرے مولا علی کا ایک کال ہے بڑا خوبصورت. مولا علی کی باتیں ایسی خوبصورت باتیں ہیں نا یاسر بھائی، تصوف کی باتیں. تصوف کی وہ کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں مولا علی کا جب ہم نام لیتے ہیں نا علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو ایک سمبل آف اسٹرینتھ اینڈ پاور اینڈ نالج اینڈ وزڈم ایوری تھنگ بٹ دا پروفٹ ہوتا ہے. وہ سب کچھ ہے، صرف نبی نہیں ہے. یہ حدیث ہے ٹھیک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی سے کہہ رہے ہیں کہ علی علیہ السلام تمہاری مجھ سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ سے ہارون کی ہے، بس یہ کہ تم نبی نہیں، بس یہ کہ نبوت مجھ پہ ختم ہے. مطلب یہ کہ باقی سب کچھ وہی ہے، صرف نبوت نہیں ہے. رائٹ. تو مولا علی کے ساتھ ہم ایسی چیزیں ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ جو سپر نیچرل چیزیں ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے زمین سے زیادہ آسمان کے رستوں کا پتہ ہے. یہ بڑی سپر نیچرل باتیں. وہ ان کا جو ارادہ ہے، ان کی جو پلاننگ ہے، وہ سب سے سپیریئر پلاننگ ہونی چاہیے. پھر تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ٹوٹتے ارادوں میں اپنے رب کو پایا. یعنی مولا علی کا بھی ارادہ ٹوٹ سکتا ہے تو ہم کون ہیں؟ There is a superior system that we have to surrender to. اچھا دریا بھائی، اس دوران ایک اور چیز جو میں ابھی آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس لمحے مجھے آ کے طیب نے بتایا کہ یہ کارڈ کرپٹ ہو گیا، تو مجھے لگا کہ ایسا پہلے بھی کبھی ہوا ہے. یہ خیال جو کسی انسان کے ذہن میں آتا ہے، آپ کے ساتھ پتہ نہیں اس کو ڈیجا وو بولتے ہیں یا کیا؟ ڈیجا وو تو وہ ہے نا کہ جس میں کوئی چیز ہوئی تو آپ کو پہلے سے آپ کو لگا ہو کہ یہ پہلے ہو چکی ہے. یہی لگا مجھے لگا کہ یہ پہلے بھی ہو چکی ہے، حالانکہ ایسا شاید پہلے کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے کچھ نہ آپ کے علاوہ بھی کسی ریکارڈنگ میں. جی ایک تو کیمرہ آف ہو گیا تھا چلتا. ہاں وہ تو ہو گیا تھا. یہ کیا ہوتا ہے کہ کسی انسان کو یہ لگے کہ ایسا پہلے بھی میرے ساتھ ہوا ہے یا ایسا؟ وہ تو ڈیجا وو ہے کہ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس میں اس کا جو ایکسپلینیشن ہے جس کے اوپر میں سیٹسفائیڈ ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلی پوری سیریز میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ جب ہم عالم ارواح میں ہوتے ہیں جی تو یہ ساری کی ساری دنیا ایک فلم سٹرپ کی طرح ہمارے سامنے چل رہی ہوتی ہے. یہ وقت بھی، آنے والا وقت بھی، اس کے بعد کا وقت بھی، اس سے پہلے کا وقت بھی. صحیح. ہم نے چوائسیز لی ہوتی ہیں وہاں پہ کہ ہم نے کب آنا ہے. اب دیکھیں میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں اور آپ ایک مووی دیکھ رہے ہیں اور ہم نے ایک جگہ مووی پاز کی اور میں نے کہا کہ اب ہمارے پاس ایک مشین ہے، اس مومنٹ میں ایک کریکٹر بن کے مووی میں اتر سکتا ہوں اور میں اتر جاتا ہوں. تو میں تو مووی میں آ گیا ہوں، آپ باہر سے دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ مجھے وہ کریکٹر پلے کرتا دیکھ رہے ہیں. صحیح. اور جو چینجز میں چاہ رہا تھا وہ میں کر کے واپس آ جاتا ہوں اور آپ کے پاس میں کہتا ہوں دیکھیں میں اس مووی میں فلاں کریکٹر بن کے گیا اور میں نے فلاں چینجز کیے اور میں واپس آیا. صحیح. یہ ہے سچویشن دنیا کی. اگر ہم سرخرو ہوں گے
تو کیسے ہوں گے کہ ہم نے اس وقت جو کریکٹر زریاب ہاشمی بن کے, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا, یہ اچھا کیا آپ نے پوائنٹ ریز کیا, یہ میں بات کلیئر کر دوں سب کے لیے, خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے. نان مسلم جس چیز پہ بلیو کرتے ہیں وہ ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, اپنی کتابوں اپنے مذاہب کے مطابق. مسلمان کے پاس یہ روم نہیں ہے سوچنے کا. اکثر میں نے اسکالرس کو کہتے سنا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے. قرآن یہ بات کرتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے آتے ہیں. قرآن یہ تک بتاتا ہے کہ ہم کانٹریکٹ کر کے آتے ہیں, ہم وعدے کر کے آتے ہیں. وعدہ ایسے نہیں ہوتا یاسر بھائی, وعدہ بڑے سوچ سمجھ کے ہوتا ہے. ہم کسی کو یہ تو کہہ سکتے ہیں میں کل آؤں گا, اگر وہ جواب میں پوچھیں نا وعدہ, تو ہم رک جاتے ہیں جی کہ نہیں بھائی میں وعدہ نہیں کر سکتا, میں کوشش پوری. وعدہ اتنی بڑی کمٹمنٹ ہوتی ہے. جی جی جی. تو کمٹمنٹ تبھی ہوتی ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ تم نے کمٹمنٹ میثاق کی, کانٹریکٹ کی صورت میں کی. اور پھر ایک جگہ قرآن کہتا ہے اس کانٹریکٹ کی شرائط کیا ہیں, وہ شرائط تک بتاتا ہے کہ یہ چیزیں تم نے مجھ سے سودا کیا, اور یہی سودا تم نے تورات میں بھی کیا اور انجیل میں بھی کیا, اور میں وعدہ نبھانے والا سب سے انصاف سے وعدہ نبھانے والی ہستی ہوں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو جب وعدہ بھی ڈسکس ہو گیا, میثاق بھی ڈسکس ہو گیا, ٹرمز بھی ڈسکس ہو گئیں, تو یہ جو جتنے بھی اسکالرس کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بغیر مرضی کے آتے ہیں, ان کو دے نیڈ ٹو ری وزٹ قرآن اگین, اینڈ دے ہیو ٹو وزٹ قرآن دا وے قرآن از سپوز ٹو بی وزٹڈ. اس کو توجہ سے پڑھیں, ہم سوچ سمجھ کے آتے ہیں. اب میں آتا ہوں واپس. اس وقت عالم اروا میں ہم اپنا نام تک بتا کے آتے ہیں کہ میں عدیم ہاشمی کے گھر میں زریاب ہاشمی کے نام سے آؤں گا, اور میں اس دور میں یہ ایکٹیویٹیز کر کے سرخرو ہو کے واپس آؤں گا. اور اس دوران نیند میں جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح واپس جا کے اس تجدید عہد کے لیے دوبارہ سے وہ سارا کچھ دیکھ کے واپس آتی ہے. یہ جب مناظر سارے دیکھے ہوئے آتے ہیں نا, اور ہم دنیا میں آتے ہیں اور ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے جو ہمیں یاد رہ جاتی ہے, ہماری سول کی دیکھی ہوئی, ہماری روح کی دیکھی ہوئی, تو ہم کہتے ہیں یہ تو ہم نے کہیں دیکھا ہے. یہ ہے وہ ڈیجا وو. ہمارے آنے جانے کے دوران اس دنیا میں ہوتی ہوئی ایکٹیویٹیز جب ہمیں ریکال ہو جائیں تو ہمیں وہ ڈیجا وو کہتے ہیں اس کو. صحیح. اچھا, اب آتے ہیں جی, تقریباً 20 منٹ گزر گئے ہیں ہماری گفتگو کے اس موضوع پہ جو موضوع ہم نے ریکارڈ کیا تھا اور وہ کارڈ کرپٹ ہو گیا. موضوع یہ ہے کہ آج میں نے یہ طے کیا کہ ہم زریاب بھائی کی جو جرنی ہے لائف کی تصوف کے حوالے سے, اس کے اوپر بات کریں گے. تو زریاب بھائی, بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو مزاج ہے وہ کیا ہمیشہ سے ہی ایسا تھا, اور اس میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ تصوف کی طرف کب آئے, یا آپ کو کب پتہ لگا کہ میرا ایکچوئل جو سول ہے وہ یہاں سیٹسفائیڈ ہوتی ہے. اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آئی فیل آنرڈ کہ لوگ, کوئی بھی, آپ یا کوئی میرا اور کوئی قریبی یہ سوچے یا سننے والے کہ میرا تصوف کی طرف رجحان ہے, تو میں بڑا آنر فیل کرتا ہوں اس پہ. اچھا. آلدو میں یہ سمجھتا نہیں ہوں کہ میرا تصوف کی طرف رجحان ہے, اس لیے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرا عمل ہے وہ میں ہوں, وہ نہیں جو میرا رجحان ہے یا میری خواہش ہے. میری خواہش تو کسی زمانے میں کمرشل ایئر کرافٹ اڑانے کی بھی تھی. صحیح. لیکن عمل تو میرا بتا رہا ہے کہ میں پائلٹ نہیں ہوں. ٹھیک ہے. میری کوشش کسی زمانے میں باقاعدہ جنگ میں اتر کے شہید ہونے کی تھی, لیکن میں نہیں شہید ہوا, آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ میں شہید تو نہیں ہوں. اسی طرح میرا عمل اگر ان صوفیاء جیسا نہیں ہے جو ہم تصوف کے اہل تصوف کے شیخین ہیں, تو پھر میں اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر کے ان کو ملائن کروں گا. لوگ اگر میں یہ کہوں نا کہ میں بڑا صوفی قسم کا آدمی ہوں, اہل تصوف ہوں, اور میرے ساتھ کوئی 24 گھنٹے گزار کے کہ اچھا صوفی ایسے ہوتے ہیں, تو پھر بلیم جائے گا ان شیخین کو. جیسے میں مسلمانوں سے اعتراض کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان مت کہا کریں, کیونکہ آپ کا عمل آپ کے مذہب کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. صحیح. دیکھیں میں ایگزامپل دیتا ہوں. اگر کوئی نان مسلم کسی مسلم سے ملے گا تو وہ اس کے ساتھ 24 گھنٹے گزار کے ہی کچھ گھنٹوں میں ہی اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا نبی کیسا ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے. اگر مجھے دیکھ کے کوئی شخص
یہ اندازہ لگائے گا کہ میں جس نبی کو مانتا ہوں وہ بھی ایسے ہیں, تو پھر تو میں اپنے آپ کو مسلمان نہ ہی کہوں تو اچھا ہے نا, کیونکہ میرے عمل تو اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایمبیسڈر بنے اسلام کا یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کا یا ان کی سنت اور سیرت مبارکہ کا. تو مجھے بہت شرم آ جانی چاہیے. ہم کتنی سیڈ بات ہے کہ کوئی مسلمان بھی, میں بڑے بڑے نامور مسلمانوں سے کو لسٹ میں لا کے, آپ سب لوگ اپنی لسٹ میں لائیں اپنے اپنے فیورٹ نامور مسلمان, آپ ان کی زندگی کے 24 گھنٹے خود نہیں دیکھ سکتے, تو جنہوں نے دیکھے ہیں ان سے پوچھ کے کہیں کہ کیا ان کو دیکھ کے آپ کو نبی یاد آتے ہیں یا نبی ایسے ہوں گے, تو وہ کہیں گے نہیں بھائی ایسے نہیں ہوں گے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اصحاب رضوان اللہ علیہم وہ ایسے تھے تو ایسے نہیں تھے. اہل بیت علیہم السلام تو چلیں بہت سپیریئر, آقا علیہ السلام اور ان کی فیملی تو بہت سپیریئر, ان جیسے تو کوئی صحابی نہیں بن سکے, ویسے ہم کیسے بنیں گے, کیونکہ وہ ویسے آپ بنتے نہیں ہیں, ویسے آپ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ یا ان کو فیملی بنا کے پیدا کرتے ہیں یا نہیں ہوتے. ہم ایمبیسڈر ہوتے ہیں بائی مینز آف آور ایکٹیویٹیز, عمل, ناٹ بائی آور تھاٹ. تو میری سوچ انکلائن ضرور ہے اہل تصوف کی طرف, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل تصوف تخیل کے معیار کی سب سے بلند حد پہ ہوتے ہیں, سب سے بلند مقام پہ ہوتے ہیں. چاہے وہ فلاسفی میں امام غزالی ہوں, ابن سینا ہوں, چاہے وہ فلاسفی میں علی حجویری ہوں, شیخ ابن عربی ہوں, شیخ احمد سرندی ہوں, منصور حلاج ہوں, حسین بن منصور حلاج, یہ لوگ ہوں, حسن بصری ہوں, رابعہ بصری ہوں, یہ وہ ہستیاں ہیں جو تصوف کے ایکچول ایمبیسڈرز ہیں. وہ جو باقی ہمارے خطے میں بر صغیر میں جو جن کے نام ہیں وہ تصوف سے ریلیٹڈ نہیں ہے, وہ اسپریچولیٹی سے ریلیٹڈ ہے. تو پھر یہ جو سلاسل ہیں, اتنے سارے مشائخ ہیں, جی تو یہ سب پھر آپ کے مطابق تصوف کے امبریلا میں نہیں آتے؟ یہ تصوف کے امبریلا میں نہیں آتے, یہ اسپریچولیٹی, یہ ذرا سی ٹیکنیکل بات ہے, آئی ہوپ کہ پیپل انڈرسٹینڈ. اسپریچولیٹی کا مطلب ہوتا ہے علم النفس. یہ جو نفس ہمارے ارد گرد, جو ہم نے پورا چیپٹر آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا, نفس وہ آگ ہے, وہ شیطان ہے, وہ جن ہے جس کو ہم نے مسلمان کرنا ہے, جس کو ہم نے اپنے تابع کرنا ہے, اور پھر اس کی انرجی کو یوز کر کے ہم نے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنی ہے. یہ نفس کی سے ریلیٹڈ پورا قرآن بھرا ہوا ہے. ہم نے ڈسکس کیا اس کے اوپر کہ نفس کو نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک کیسے لے کے جانا, یہ پورا سفر ہے. اس سفر کے جو سب سے بلند پایا ہستیاں ہمارے ادوار میں گزری ہیں, یہ پچھلی 2-4 بڑی سیریز آف تھاٹ میں, جیسے فلسفہ ایک سیریز آف تھاٹ ہے, اسی طرح ریلیجن ایک ہے, اور اسی طرح تصوف ہے. تصوف کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, آپ سمجھیے گا ایک بات. تصوف موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ خضر علیہ السلام کی صورت میں نظر آیا ہمیں, ٹھیک ہے. تصوف پوسٹ موسیٰ علیہ السلام اینڈ بیفور عیسیٰ علیہ السلام سدھارتھا گوتما کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے. صحیح. جو بظاہر ہندو مت, ہسٹری ان کو ہندو مت میں لے کے آتی ہے, انہوں نے اپنے آپ کو ایلیویٹ کیا. اسی طرح پھر عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں, وہ ایلیویٹ کرتے ہیں. انبیاء نے جا کے تصوف کی پیک دکھائی کہ تصوف کا مطلب کیا ہوتا ہے, روح کا ایکسیس. اسپریچولیٹی ہے نفس کا ایکسیس اور نفس کو تابع کرنا, تصوف ہے روح کا ایکسیس. قرآن کہتا ہے کہ میں روح سے اپنے اندر سے اپنے انبیاء کو وحی دیتا ہوں. انبیاء ہیں جو تصوف کو لے کے چلتے ہیں, انبیاء کے بعد اہل بیت علیہ السلام ہے. اسی لیے مولا علی سے تصوف کی سارے سلسلے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ مولا علی سے اپنا سلسلہ جوڑتے ہیں, کیونکہ تصوف روح کا نالج ہے. یہ جو سلسلے ہیں, یہ سلسلے ان دا پروسیس آف تصوف اسپریچولیٹی کی کلینزنگ کر کے اپنے آپ کو ان مقامات پہ لے گئے جن میں ولی, کلندر, اوتاد اور کتب اور ابدال اور غوث, یہ اسپریچولیٹی کی پیک ہے. جیسے انبیاء جو ہیں وہ تصوف کی پیک ہے, روح کے نالج کی پیک انبیاء ہیں. اب ان دونوں کو اگر ہم پیرلل میں رکھیں تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں. یہ جتنے سلسلے ہیں یہ تصوف کی پریکٹس کے نہیں ہیں, یہ اسپریچولیٹی کی پریکٹس کے ہیں. بہت خوبصورت چیز ہے اور دین پورا اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے نفس کو قابو کرنے پہ. لیکن اسپریچولیٹی تصوف جو ہے
وہ جن کا میں نے نام لیا ہے، امام غزالی ہو گئے، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، یہ بڑے لوگ ہیں جن کا ان سلسلوں سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے. حسن بصری سے شروع ہوتا ہے یہ سلسلہ، مولا علی کی پرورش میں پلے ہیں حسن بصری، آگے رابعہ بصری، اور پھر یہ پیرلل میں اور چین چل رہی ہے. یہ شیخین ہیں تصوف کے، جو اسپریچولیٹی کے شیخین ہیں ان میں یہ غوث قطب ابدال، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ باقی چین آتی ہے. تو یہ دو مختلف چیزیں. تو پھر سر یہ جو جتنے بھی اسپریچولیٹی کے پریکٹیشنرز ہیں یا فالوورز ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تصوف کی لائن پہ ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر غلط. تصوف ہدف ہے ان کا، تصوف ہدف ہے. اچھا پھر اگر ان کی کلاسیفیکیشن کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ درجہ بندی میں ان کے درجات ہیں پھر یہ اوپر نیچے؟ جی درجہ بندی اس طرح سے ہے کہ لیول آف ایلیویشن کہاں پہنچ کے جہاں پہ ان کا وصال ہو گیا. وصال کا مطلب ہے، اب آپ کا پہلے جو اوریجنل کوشچن ہے میں اسکول آف تھاٹ کی بات کر رہا ہوں. جی کہ اسپریچولیٹی اور تصوف کی کلاسیفیکیشن کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اسپریچولیٹی کی ڈائریکشن ہی اور ہے، اس کا مقصد ہی اور ہے، تصوف کی ڈائریکشن اور ہے. یہ جو شیخ ابن عربی مثال کے طور پہ اپنے آپ کو کسی سلسلے سے نہیں جوڑتے، نہ ان کا کوئی سلسلہ ہے جو آگے گدی در گدی چلے گا. یہ اسپریچولیٹی کے زون میں یہ سلسلے اسٹیبلش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تصوف میں ایک انسان کے اندر ہی کل کائنات ہے، اور وہ انسان ہی کل کائنات ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کے باہر بھی کائنات پوری ویزیبل ہے اور اس کے اندر بھی کائنات ہے. جس وقت اس نے اپنی روح کا ایکسس لے کے اپنے آپ کو اس دنیا سے ڈیٹیچ کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون کر لیا زندگی میں رہتے ہوئے، اس نے تصوف کا ہدف اچیو کر لیا. جو اسپریچولیٹی والے ہیں وہ اپنے اوپر لیتے ہیں ٹاسکس کہ ہمیں وہ کام دیں جس میں انسانیت کی بقا اور سلامتی اور ان کی گروتھ ہو. وہ پھر ولی کلندر اور یہ ان کا پیتھ وے ہوتا ہے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے فرشتوں کے ٹاسکس اپنے اوپر لے لینا. جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں یہ وہ نہیں ہے. یہ جتنے بھی بلے شاہ اور بابا فرید اور ان لوگوں نے جو کلام کہے ہیں ان میں یہ کیا کہتے ہیں کہ غوث قطب رین ارے ارے رے جتنے عاشق پاون ڈیرے، ادھر کوئی بھی نہیں ہے. جہاں یہ جو عاشق رب، جب عاشق خالق جس رستے پہ جاتے ہیں ادھر یہ سلسلے نہیں ہیں. یہ سلسلے اس دنیا کے سسٹم کو چلانے والے لوگوں کے فرشتوں کے پیرلل میں اپنے آپ کو لے کے آنا، یہ بھی محبت کا ایک درجہ ہے. وہ جو درجہ ہے نا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہو جانے والا، وہ ہے تصوف. اب اگر یہ ابھی آپ نے پیرلل کا ورڈ یوز کیا تو شریعت اور تصوف کو یہ کہا جاتا ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک متوازی مذہب ہے. جی تو آج تو آپ کی گفتگو میں مجھے تصوف کے متوازی بھی ایک نیا کانسیپٹ نظر آ رہا ہے. جی تو یہ تو 3 ڈائمینشنز نکل آئیں پھر. جی. اس سے پہلے تک میری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ چلیں ایک لوگ جو ہے وہ شریعت کی گفتگو کرتے ہیں اور کچھ لوگ تصوف کی گفتگو کرتے ہیں اور اپنے عقل اور عقائد کے مطابق اس کو پریکٹس کرتے ہیں. تو اس کو اب واضح کریں کہ یہ پیرلل کیسے. آج آپ نے بہت اچھا ایک، اور اب مجھے سمجھ آئی کہ ریکارڈنگ کیوں ڈیلیٹ ہوئی تھی. یہ بہت اچھی ڈائریکشن میں چلی گئی ہے بات. دیکھیں کیوں اللہ تعالیٰ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی سب سے محبوب ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کامل ذات کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے نبوت یعنی شریعت، صحیح، نبوت اور شریعت میں فرق ہے. ہر نبی شریعت نہیں لے کے آتا، ہر نبی کو شریعت نہیں دی. پہلی شریعت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہے اور دوسری اور آخری شریعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ 2 نبی ہیں جن کے پاس شریعت ہے، باقی شریعت کسی کے پاس نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو پروموٹ کیا یا پروپیگیٹ کیا. 1.25 لاکھ انبیاء اور 2 شریعتیں. ٹھیک ہے، تو شریعت آقا علیہ السلام کے پاس، نبوت آقا علیہ السلام کے پاس، تصوف آقا علیہ السلام کے پاس. موسیٰ علیہ السلام قرآن میں کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے صدر کو چاک کر. تصوف کا ایکسس مانگ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، کیونکہ صدر وہ مقام ہے جہاں پہ روح کا بسیرا ہے. وہ یسر لی امری، امر ربی جو روح کی صورت میں میرے اندر موجود ہے اس کو آسان کر دے میرے لیے، یعنی اوپن دا ڈورز آف تصوف فار می. اب آقا علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے
صحیح. آقا علیہ السلام کو یہ گفٹ اللہ تعالیٰ آلریڈی دے چکے ہیں. آقا علیہ السلام تو پہلی اولین اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہے نا, ادھر سے تو یہ سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام, یہ آپ نے جتنے بھی قرآن میں یا اسرائیلیات میں جتنے بھی قصے موسیٰ علیہ السلام کے ملتے ہیں, اس میں آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا ضدی پایا ہے کہ مجھے یہ چاہیے, بہت لاڈلا پایا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ چاہیے اور میں نے یہ کرنا ہے. پھر وہ خضر علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں, ادھر بھی وہ اپنا وہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا ان کا خوبصورت سا ایک بہت لاڈلے ہونے کا وہ انہوں نے شو کیا وہاں پہ. آقا علیہ السلام ان سب چیزوں سے بہت اوپر ہیں. آقا علیہ السلام سے یہ روشنی ایمٹ ہوتی ہے جو موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں. یہ ڈفرینس ہے, یہ کامل ذات کی میں بات بتا رہا ہوں. شریعت آقا علیہ السلام کے پاس, نبوت آقا علیہ السلام کے پاس, رسول آقا علیہ السلام کے پاس, آقا علیہ السلام خاتم الانبیاء آقا علیہ السلام, یعنی واحد نبی ہیں جو اپنی زندگی میں کہہ سکے ہیں کہ آج تم پر دین مکمل ہو گیا. کوئی نبی یہ نہیں کہہ سکے کیونکہ ان کا کام یہ نہیں تھا. یہ دین کی تکمیل ایک کامل ذات ہی کر سکتی ہے. مکمل دین مکمل کامل ذات کے اوپر آ سکتا ہے, مکمل کتاب کامل ہستی کے اوپر. وہ آقا علیہ السلام آ کے جو سٹیمپ کر رہے ہیں نا, اس سارے چین کو کلوز کر رہے ہیں. اور تصوف کا مطلب کیا ہے؟ دی ایکسس آف روح. آقا علیہ السلام عرش مولا پہ جا رہے ہیں, جہاں جبرائیل علیہ السلام کے پر جل رہے ہیں, جہاں براق نہیں آگے جا پا رہا, وہاں آقا علیہ السلام اللہ کے حرم میں داخل ہو رہے ہیں. یہ وہ پیک ہے تصوف کی. وہ بھی آقا علیہ السلام کے پاس, شریعت بھی آقا علیہ السلام کے پاس, جنگیں بھی آقا علیہ السلام لڑ رہے ہیں. دس از وائی ہی از دا کمپلیٹ مین. اب ان کا کوئی سنت لے کے اس کے اوپر چل رہا ہے, کوئی ان کی طریقت پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی ان کی شریعت پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی ان سے تصوف کی روشنی لینا چاہ رہا ہے, کوئی ان سے نبوت کی لائٹ میں دین سمجھنا چاہ رہا ہے. ہم ایک کوئی ایلیمنٹ بھی لے لیں تو ہم اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتے ہیں. بائی دا وے ہم ہیں نہیں, جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ مسلمان, آج کا مسلمان آقا کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. آج کا مسلمان نعوذ باللہ استغفر اللہ اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. کوئی بھی شخص آج جو ہمیں سن رہا ہے اپنے بچے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دیکھ کے تمہیں اپنا نبی یاد آ جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے نبی کی سنت پہ ہے ہی نہیں. جو سچی بات ہے, مانتے نہیں ہے نا. ہمیں شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے. مجھے شرم آ رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں ایمبیسڈر نہیں بن سکا اپنی زندگی میں اپنے نبی کا. مجھے دیکھ کے کوئی نان مسلم یہ نہ کہے کہ دریاب ایسا ہے تو اس کا نبی بھی ایسا ہوگا. نہیں, ہرگز ایسا نہیں. دریاب مرتے دم تک ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو دیکھ کے آپ کہیں کہ اس کا نبی ایسا ہو. اب آتے ہیں میں آپ کے اوریجنل سوال پہ. دریاب آج میں تصوف سے ریلیٹڈ نہیں ہے کیونکہ دریاب کا عمل ریپرزینٹ نہیں کرتا علی اجویری کو, دریاب کا عمل ریپرزینٹ نہیں کرتا امام غزالی کو, دریاب کا عمل شیخ ابن عربی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. مجھے دیکھ کے ان تینوں ہستیوں کا نام نہیں آپ کو ذہن میں آنا چاہیے, حسن بصری کا نام نہیں آنا چاہیے, کیونکہ میرا عمل نہیں ہے. میری سوچ, میرا رجحان مجھے پسند ضرور ہے کیونکہ میں نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ ہائیسٹ شیپ آف تھاٹ میں تصوف والے پائے جاتے ہیں. اب پیرلل والا سوال, شریعت وہ ہے جو تمام امت, تمام دنیا نے فالو کرنی ہے کیونکہ وہ لا ہے, جورسپروڈنس ہے, قانون ہے, اللہ تعالیٰ کا قانون. اس کو شریعت کہتے ہیں کہ کس اصول کے اوپر زندگی گزارنی ہے, یہ ہے شریعت. یہ سب نے فالو کرنا ہے, عام ہو یا خاص. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. عقل مند ہے یا بیوقوف, پڑھا لکھا ہے یا جاہل, ان پڑھ ہے یا نابینا ہے یا گونگا ہے یا بہرا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے جیسا بھی خوبصورت تر انسان بنایا ہے, جیسا بھی پریولیج اور انڈر پریولیج بنایا ہے, اس نے شریعت فالو کرنی ہے. وہ سب کے اوپر اپلائی ہوتی ہے. یہ نبوت کا ایک سائڈ ہے جو وہ شریعت دیتا ہے, جو ہمیں مل گئی ہے. اب آتے ہیں اسپریچویلٹی کے اوپر. اسپریچویلٹی سیکنڈ ڈگری ہے. سیکنڈ ڈگری کا مطلب کیا ہے کہ جس میں آپ نے نفس کو اپنے قابو کر کے, اس جن کو مسلمان کر کے, اس کی انرجی یوز کر کے اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنا ہے مٹیریل ورلڈ سے. کیونکہ نفس کا مطلب سب کچھ ہی ہوتا ہے, اس میں کھانے کی خواہش بھی نفسانی خواہش ہو جاتی ہے. ہم ایک نوالا فالتو لے لینا تو وہ نفس کو گیا نوالا, وہ ہمیں نہیں گیا, وہ اس نے کروایا ہے. اس لیے آپ نے ہر کوئی چیز, ٹھنڈ لگ رہی ہے نا آپ کو اور آپ نے جیکٹ کوئی مہنگی یا بہتر پہن لی ہے, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بغیر جیکٹ کے بھی سردی میں سفر کر رہا ہے, تو یہ آپ نے اپنے نفس کو برا کیا. تو نفس کا پیسہ, مٹیریل, ایوری تھنگ نفس ہے, اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. پورا قرآن اس چیز کے اوپر آیا ہے کہ نفس, یہ ہے سیکنڈ ڈگری آف ہائر گراؤنڈ فار اے ہیومن بینگ. تیسری ہائر ڈگری ہے تصوف.
یہ پیرلل آپ کہتے ہیں نا، اب تو 3 چیزیں، یہ واقعی 3 پیرلل چیزیں ہیں. یہ جتنے سلسلے ہیں یہ سیکنڈ ڈگری کے اوپر ہیں. یہ پہلی ڈگری سے، یہ اسی لیے کہتے ہیں نا آماں دی گل خاصاں دی گل آماں اگے. ایک جملہ ہے نا کہ عام خاصوں کی بات تم نے عاموں میں کر دی. میرے ساتھ، میرے اوپر بہت اعتراض ہے کہ ذریعہ آپ خواص کی گفتگو کرتا ہے عوام میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خواص کی گفتگو اس لیے کرتا ہوں کیونکہ خواص میرے فیلڈ آف انٹرسٹ ہے. مجھے خواص کی گفتگو اچھی لگتی ہے. میں ایسے کسی بھی مائک کے آگے دیتا ہوں، جس کو پسند آئے گی، جس کو سمجھ آئے گی وہ رکھ لے، جس کو نہیں سمجھ آئے گی وہ چھوڑ دیں. اچھا، اب آپ پہلے وہ کنٹینیو کر لیں، پھر اس طرف آئیں گے. یہ 3 ڈگریز ہیں. ٹھیک ہے. شریعت جو سب پہ آئے گی، عام ہو یا خاص. اس کے بعد اسپرچویلٹی، یہ ان پہ آئے گی جو عام نہیں ہے. صحیح ہے. جو عام سے افضل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو شعور زیادہ دیا ہے. اور پھر ان سے افضل اور معتبر جو آئیں گے وہ آئیں گے تصوف والے. اور تصوف کے اوپر صرف اور صرف پھر اہل بیت اور انبیاء علیہ السلام ہے. اس سے اوپر کوئی اور ڈگری نہیں ہے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے. صحیح، یہ تو ہو گیا کلیئر. اب آ جاتے ہیں عوام پہ اور خواص پہ. سر، یہ سرٹیفکیٹ کس بنیاد پہ جاری ہوتا ہے کہ کون خاص ہے اور کون عام ہے؟ شعور کی بنیاد پہ. شعور بتاتا ہے آپ کو کہ آپ عام ہیں یا خاص. میں اس کے ایگزامپل. اچھا، لوگوں کا اعتراض کیا ہے بنیادی طور پہ؟ سوال کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک شخص کو تصوف کی گفتگو میں لاجک نہیں ملتی، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللاجیکل بات ہے. جیسے مثال کے طور پہ کسی بزرگ نے کسی ایک عام آدمی کو کوئی خاص قسم کا ریچول کرنے کو کہا اور عقلی دلائل اس کو مان ہی نہیں رہے کہ اس کا کسی طرح کی ریلیجیس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، لاجک نہیں ہے، تو وہ کہہ دیا جاتا ہے، یا ایسی گفتگو جو کہ کسی بھی طرح سے چیلنج ہو رہی ہو، تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ خواص کی بات ہے، آپ کیونکہ عام ہیں. تو وہ ذہن تو نہیں تسلیم کرے گا نا کہ میں عام ہوں. مطلب وہ یہ کہے گا کہ مجھے اگر آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ نے یہ طے کر دیا کہ میں عام ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات عام ہو اور میں خاص ہوں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، تو یہ فرق سر کیسے نکلے گا؟ ابھی میں آپ کی اس پوڈ کاسٹ میں تھیوری آف ریلیٹیوٹی ڈسکس کروں یا میٹا فزکس ڈسکس کروں یا کوانٹم فزکس ڈسکس کروں، الیکٹران، پروٹون، کوارکس، نیوکلیس، نیوٹران، اور پھر ٹائم ٹریول اور یہ ڈسکس کروں، تو آدھے لوگ پوڈ کاسٹ کو اسکرول کر دیں گے. وہ جو اسکرول کریں گے نا وہ عام لوگ ہوں گے. وہ خاص گفتگو کو سمجھ نہیں سکیں گے کہ یہ الیکٹران کیا ہوتا ہے، یہ ڈویلٹی کیسے ہوتی ہے، پارٹیکل اور ویو کیا ہوتا ہے، یہ لائٹ کیسے شیپ. یہ خاص لوگوں کی گفتگو ہے، جن میں حضرت آئنسٹائن، جن میں حضرت نیوٹن، جس میں حضرت تھامس ایڈیسن، یہ اس لیول کے اس کے خاص لوگ آئے ہیں دنیا میں. حضرت A.Q. خان رحمۃ اللہ علیہ مرحوم. سائنس کے میدان میں، سائنس تو ہم نے نام دیا نا، گفتگو تو اس لیول کی ہو رہی ہے جس میں مائکروسکوپ ضرورت پڑ گئی ہے دیکھنے کے لیے، اتنی ڈیپ چیزیں ہیں، اور یا ٹیلیسکوپ ضرورت پڑ گئی ہے. یہ خاص گفتگو شروع ہو گئی. فزکس والے بھی میٹا فزکس کو خاص سمجھتے ہیں، عام نہیں سمجھتے. کہتے ہیں عام فزسسٹ بھی نہیں اس میں پڑھتا. یعنی فزکس میں بھی رہتے ہوئے ایک خاص اور عوام کی باقاعدہ ڈسٹنکشن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ خاص لوگ ہیں جو اس لائٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں اور عمریں لگا رہے ہیں کہ لائٹ، فوٹون ہوتا کیا ہے، فوٹون کی ایگزسٹنس کیا ہے، لائٹ کتنے ٹریول کرے تو ویکیوم میں کیسے کرتی ہے، تو ریزسٹنس میں کیسے ٹریول کرتی ہے، لائٹ ایئرس کیا ہوتے ہیں. یہ خاص لوگوں کے ڈسکشن ہے. چونکہ اس کے گیجٹس بنائے ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی تھی یہ فیلڈ، تو انہوں نے اس کے گیجٹس بنا کے اس کو عوام کے لیے پبلک کر دیا ہے. اب آپ خود سوچیں، 8 ارب لوگوں میں سے 1 ارب لوگ بھی نہیں ہیں جو کوانٹم فزکس کو سمجھتے ہیں. ہینڈ فل آف پیپل. میں نے ابھی 3-4 نام لیے ہیں. اگر ہم ذہن پہ زور ڈالیں تو 15-20 نام سے اوپر ہمیں ان خواص کے نام بھی نہیں آئیں گے. جی بالکل، کیونکہ یہ بہت ہی خاص لوگ ہیں. اسی طرح ریلیجن کی بھی فلسفی میں جتنے بھی سائنسدان ہیں نا وہ بھی فلسفی دیتے ہیں. یہ آئنسٹائن کی جو تھیوری ہے آف ریلیٹیوٹی، یہ فلسفہ ہے. صحیح، کہ باڈی ایٹ ریسٹ از ناٹ ایکچولی ایٹ ریسٹ، اٹ از ایٹ اے ریلیٹیو اسٹیٹ آف ریسٹ انلیس اٹ از ایٹ ایبسولوٹ اسٹیٹ آف ریسٹ. صحیح. یہ ایک فلسفہ ہے جس کو بعد میں تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل اسٹیٹ میں لا کے لوگوں نے پبلک کیا بھی، تو سب نے نہیں لیا.
خاص لوگوں نے لیا. یہ تشخیص ہوتی ہی تب ہے جب کوئی خاص چیز سامنے رکھی جاتی ہے. اب جیسے آپ نے مثال دی کہ ایک بزرگ نے کسی کو کہہ دیا کہ بیٹے یہ کرنا تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, تو کہے گا یہ کی گل دسی تسی, اے میری لاجک سسٹم, اس کی لاجک کے لیے ہے ہی نہیں, ورنہ وہ خود نہ کر رہا ہوتا. یہ خاص لوگ جو ہوتے ہیں ہر فیلڈ میں, ریلیجن میں بھی, یہ جو آج کل اسکالرز نے خاص ہستیوں کو رگیدنا شروع کیا ہوا ہے, میں ان کو ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں ان کی صحت کے لیے, ان کے آنے والی نسلوں کی صحت کے لیے, ایسا نہ ہو کہ جن ہستیوں کو آپ رگیدتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ عوام میں ہیں اور عوام میں تھوڑی سی بہتر ڈگری پہ شاید آ گئے ہیں اللہ کی طرف سے, اور ان خواص کو آپ سمجھ نہیں پا رہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان پہ کنڈیاں ڈال کے اپنی شہرت بڑھائیں. آپ ان کو چھوڑ دیں, ان کے بارے میں آپ کو اور کوئی ٹاپک نہیں مل رہا تو مجھ سے رابطہ کریں, میں اچھے اچھے ٹاپکس دوں گا جو آپ کی ڈومین کے ہوں گے اور آپ اس میں بہت اچھا کھیلیں گے. لیکن ان ہستیوں کے بارے میں نہ جائیں جو آپ, جن کی جوتیاں بھی آپ کی ریچ سے باہر ہیں, جن کے پالتو جانور آپ کی ریچ سے باہر ہیں. یہ بہت خاص ہستی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی چوزن خاص ہستی ہیں. میں آئنسٹائن اور نیوٹن کی بات نہیں اب کر رہا, میں ان خواص کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے مذہب کے خواص ہیں, جو ہمارے دین کو, یہ جو آج یہاں پہ میرے منہ سے خطرناک لفظ نکلنے لگے تھے, یہ جو 3-4 طبقات تھے نا ہندوؤں کے, یہ ان میں سے جو سب سے لوور طبقہ تھا نا یاسر بھائی, یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. 3 کلاسز تھیں اس برِ صغیر میں ہندوؤں کی. ٹھیک ہے, برہمن سب سے اوپر تھے, صحیح, کھشتری اور ویش 2nd-3rd ڈگری پہ تھے, اور شودر سب سے نیچے کی ڈگری کے تھے. یہ کلاسیفیکیشن ذات پات کے ہندو مت میں چل رہی تھی, اس ریجن میں چل رہی تھی. ایلیویٹڈ ہندو اس سے آزاد تھے. ایلیویٹڈ کوئی بھی مذہب کا بندہ ہوگا نا وہ ذات پات میں نہیں پڑے گا. جو ایلیویٹڈ نہیں تھے, جو میسز میں تھے, وہ ان 3-4 ڈگریز میں کلاسیفائی کر کے ایک ذات کو بہت نیچا کرتے تھے. تو ان جو نیچے کے تھے نا, ان کے پاس ایک ہی چوائس تھی جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی, کہ 2 چوائسیں تھیں, یا ہم کرسچن ہو جائیں تب ہمیں ذرا عزت مل جائے گی معاشرے میں, کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کرسچنس کو جابز دینی شروع کر دی تھی, یا ہم مسلمان ہو جائیں کیونکہ ہندو تو ہم ہیں, ہمیں اب یہ ہم کلاس اوپر نہیں لے کے آ سکتے, ہمیں وہ اوپر کی کلاس والے کنورٹ تو نہیں کرنے دیتے نا. ایک کام اپنے ملازم کو اپنی سیٹ پہ تو کبھی بھی نہیں بٹھائیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں تو مسلمان اپنی سیٹ پہ بٹھا سکیں گے, اپنے قریب لے آئیں گے. تو یہ ایلیویشن ان لوگوں نے لی تھی. یہ 2ری-3ری جنریشن کے کانورٹس ہیں جو اس صدی کے لوگوں کو کوسچن کرتے ہیں جس صدی میں ان کے باپ دادا جو ہیں کسی مذہب پہ بھی نہیں تھے. جو آج باتیں کرتے ہیں نا بڑے بزرگوں کے بارے میں, ان کے اس صدی کے 10ویں-11ویں صدی کے ہیں علی حجویری, 8ویں-9ویں صدی کے ہیں ابن سینا اور غزالی, اور یہ لوگ ان لوگوں کے برابر ان کے داداؤں کو رکھے نا, آپ پر داداؤں کو, جی تو وہ مسلمان بھی نہیں تھے. آج ان کی نسلیں جن کی وجہ سے مسلمان ہوئی ہیں آ کے ان کو انگلی اٹھا رہے ہیں جنہوں نے ان کے داداؤں کو مسلمان کیا. یہ احسان فراموشی کی انتہا ہوتی ہے. یہ لوگ ان کے داداؤں پردادوں کے محسن ہیں, ان کی وجہ سے ان کے دادا پردادا مسلمان ہوئے تھے. تو آج یہ اسکالرز بن کے مائک کے آگے ان لوگوں کو کوسچن کرتے ہیں جو نہ کرتے ہیں مسلمان. تو آج یہ ابھی بھی انڈیا میں کسی جو جینیٹر ہوتے کہیں پہ کسی کا سامان صاف کر رہے ہوتے پھینکا ہوا, یہ وہ لوگ ہیں. آئینہ دکھا رہا ہوں میں خالی. اب اگر آپ مسلمان ہو ہی گئے ہیں تو اسلام میں پہلی چیز, قرآن بھرا ہوا ہے اس چیز سے کہ احسن طریقے سے بولتا ہے مومن احسن طریقے سے آرگیو پہ, کسی نان مسلم کسی ایتھیسٹ سے بھی آرگیو کرتا ہے تو احسن طریقے سے کرتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے, سورہ الانفال کی آیت ہے کہ اتنے احسن طریقے سے گفتگو کرو کہ تمہارے گفتگو کا معیار احسن رہے, کیونکہ رب جانتا ہے کہ تم میں سے ہدایت پہ کون ہے, تم نہیں جانتے. کیا پتا جو ایتھیسٹ سے گفتگو کرتے ہوئے بدتمیز ہو جاتے ہیں, میں نے دیکھے ہیں, بد لحاظ ہو جاتے ہیں, بے لحاظ ہو جاتے ہیں, ان کو یہی نہیں پتا کہ اس شخص جس کو بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں کل اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور وہ اس سے بہتر مسلمان بن جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی زبان لہجہ احسن رکھنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہدایت پہ کون ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسی وقت ہدایت پہ کون ہے جب اٹھایا جائے گا. میں نے صحابیوں کے بارے میں پڑھا ہے یاسر بھائی جو مرتد ہو کے مرے ہیں, یہ کون اپنے آپ کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں, جو نبی کی صحبت میں رہ کے مسلمان ہوئے, نبی کے ہاتھ سے مشرف با اسلام ہوئے, وہ مرتد فوت ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو جب مرتد اٹھانا چاہتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ نبی کی کمپنی کا آدمی ہے یا پاکستان ہندوستان کا آدمی ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا اگر گرفت آ گئی نا تو یہ کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا ان کو جانے سے پہلے. یہ ڈرنا چاہیے ان کو. اچھا,
بیک ٹو دا ٹاپک آتے ہیں کہ اب جو چلے اور مراقبے ہیں، کیونکہ آج آپ نے نا ایک نئی جہت کھول دی ہے اور میرے ذہن میں اب بہت سارے نئے سوالات ہیں. یہ پریکٹس جو ہے یہ تصوف کی ہے یا یہ اسپرچویلٹی کی پریکٹس؟ چلے مراقبے ہوتے ہی نفس کو مسلمان کرنے کے لیے. اچھا، یہ ایکسرسائزز ہیں جو تصوف والے انڈورس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کریں جیسے قرآن انڈورس کرتا ہے کہ نفس پہ قابو پاؤ، جیسے بھی پاؤ، یا نمازیں پڑھو، عبادتیں کرو، روزے رکھو، اس طرح نفس پہ قابو پاؤ، یا عالم مدہوشی میں، عالم تنہائی میں جا کے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو تو اللہ تعالیٰ شاید تمہیں معافی کی عوض تمہارا نفس تمہارے قابو میں لے. تو لوگوں نے یہ چلے اور مراقبے اس لیے شروع کیے تھے کہ دنیا سے دور، کیونکہ دنیا اتنی اٹریکٹیو ہے یاسر بھائی، ہمارے جیسا آدمی تو نہیں اس طرح سے ہینڈل کر سکتا نا جیسے اصحاب کرتے رہے. اصحاب جب کنورٹ ہوئے تو وہ پوری طرح کنورٹ ہوئے. ہم تو آج مسلمان گھر میں پیدا ہو کے مسلمان نہیں ہیں، وہ کنورٹ ہو کے بھی ہم سے افضل تھے. اچھا، یہ ایک بڑا نا تفصیلی ٹاپک ہے مراقبہ. بہت سے لوگ اس کے بارے میں سوالات کرتے ہیں اور پچھلے کچھ دنوں سے میں اس کو پڑھ بھی رہا ہوں، بہت سارے ایسے لوگوں سے ملا بھی ہوں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ ہم اس کے اوپر باقاعدہ رکھیں. فلسفہ جو ہے وہ اپنی اہمیت کھو چکا ہے اس اے آئی کے دور میں. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بالکل بھی نہیں. تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ فلسفی کھو گئے ہیں، فلسفی کھو چکے ہیں اپنی اہمیت. فلسفہ نہیں، فلاسفرز نے اپنے آپ کو، آج کل کے فلاسفرز ایگزسٹ نہیں کر رہے نا، تو اس لیے فلسفی ختم ہوتے جا رہے ہیں. فلسفہ تو قرآن ایک فلسفہ ہے، قرآن کیسے اپنی حیثیت کھو سکتا ہے؟ یہ تو مذہب کا فلسفہ ہو گیا. قرآن پاک ہماری بائبل ایک فلسفہ ہے، ٹھیک ہے. ہولی بک کوئی بھی ہے، سائنس ایک فلسفہ ہے، ٹھیک ہے. تو اب جس فلسفے کی میں بات کر رہا ہوں، دنیا کے فلسفے، تو یہ فلسفے کیوں ختم ہوئے ہیں؟ کیونکہ میں اس کو آگے کسی اور چیز سے ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کوشچن پورا کریں نا. میرا کوشچن یہ ہے کہ کیونکہ کہیں نہ کہیں تصوف کی جو تعلیمات ہیں اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں دلیل نہیں ہے تو یہ ایک محض کہانی ہے. یہ ایک کسی اچھے کہانی نویس نے ایک کہانی لکھتا ہے اور پھر اس کو کسی بزرگ کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے اور پھر وہ نسل در نسل کہانی سنائی جاتی ہے اور لوگ اس پہ بلیو کر کے وہی پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح فلسفی جو ہیں وہ آج کے دور میں نایاب ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اسی طرح تصوف کو ٹھیک پریکٹس کرنے والے بھی نایاب ہیں یا اس کے پریکٹیشنر نایاب ہیں. تو پھر جو آج کے دور میں تصوف، اگر آپ نے یہ جب کہا کہ یہ درست بات ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو تصوف آج پریکٹس ہو رہا ہے وہ اپنی اصل حالت میں نہیں ہے. صوفی ایگزسٹ نہیں کرتے. تصوف تو دیکھیں نہیں، جو پریکٹس ہو رہا ہے، جی صوفی جو ہیں، جی صوفی کبھی بھی عام عوام میں نہیں پائے جاتے. اچھا جی، اب آج ایک نہیں جی نبی کے دور میں بھی صوفی عام عوام میں نہیں پائے جائیں گے. یہ تو آقا علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھیں نا. میں نے ایک شعر لکھا تھا، آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، بس وہیں قتل عام ہوتے ہیں. آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، بس وہیں قتل عام ہوتے ہیں. دیکھ کیسے فلک نشینوں کے اپنے شمسی نظام ہوتے ہیں. کتنے عالی مقام ہوتے ہیں جو نبی بن کے عام ہوتے ہیں. انبیاء کی خوبصورتی دیکھیں کہ اگر لوگ نبی کی خالی ڈیفینیشن کو سمجھ لینا جی تو وہ حیران ہو جائیں کہ وہ عام لوگوں میں پائے جاتے تھے. اتنا ہم 18ویں گریڈ کا سرکاری ملازم عام لوگوں میں نہیں بیٹھتا. پاکستان کی سب سے بری چیز مجھے کیا نظر آئی، میرا کیونکہ کچھ معاملات کورٹ کیسز میں واسطہ پڑا تو میں جج سے ملنا چاہتا تھا. تو مجھے پتہ چلا کہ جج عام لوگوں سے نہیں ملتے. اچھا، ججوں کو اجازت ہی نہیں ہے عام لوگوں سے ملنے کی. جج اپنی فریٹرنیٹی میں رہتے ہیں. انصاف دینے والے منصفین عام لوگوں سے نہیں مل سکتے، ان کو ملنے کی اجازت نہیں ہے پبلک میں.
پبلک میں نہیں, ویسے دوستوں میں. اچھا, ان کی دوستی خالی جج کے بیٹے جج کا ہے, جو جج سے ملتا ہے, اٹھتا بیٹھتا ہے ججز میں ہے. یہ دیکھیں کہ یہ تھرڈ گریڈ مٹیریل ورلڈ میں خاص لوگ عام سے نہیں مل رہے. میں ریئل ورلڈ اللہ تعالیٰ کی سسٹم میں خاص سے خاص تر لوگ عام لوگوں میں پائے جاتے تھے. یہ ہے ان کی بڑائی اور یہ ہے ان کے چھوٹا پن. یہ کتنے ادنا سے چھوٹے سے لوگ ہیں کہ ان کو ان کی ڈگری, ان کی پوسٹ, ان کی ڈیزگنیشن اپنے آپ کو اتنا سپیریئر کر دیتی ہے کہ عام لوگ آپ کہتے ہیں عام اور خاص. میں عام اور خاص آپ کو ادھر دکھا دوں, آپ حیران ہو جائیں. عام اور خاص یہ تو صوفیوں کی گریٹنیس تھی کہ وہ عام لوگوں کے مسائل کے حل کرنے کے لیے پھر بھی نظر آ جاتے تھے کہ یار صوفی, اصلی صوفی نظر آ گیا کہیں. اور اچھا, دوسری بات جہاں سے بات شروع ہوئی ہے ایک سوال سے, جو فلسفہ ہے نا یاسر بھائی, پہلے تو فلسفے کی ڈیفینیشن لوگوں نے بہت ڈسٹورٹ کر کے خراب کر دی. ٹھیک ہے. فلسفہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جہاں جس جگہ جس مقام پہ اس سوچ کو, اس تخیل کو, خیال کو, کوشچن کو ایڈریس کیا جاتا ہے جہاں پہ کسی سوال کا جواب موجود نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ صحیح, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ مجھے کوئی مسلمان بتائے اللہ تعالیٰ کہاں ہے, تو پتہ کیا کہے گا؟ فلسفے جاڑے گا. اوہ یہاں پہ ہے, رنگوں میں ہے, وہ کائنات میں ہے. نہیں, مجھے دکھائیں کہاں ہے اللہ تعالیٰ. اس ٹائم فلسفہ ہی باہر آئے گا جس کا آئے گا. صحیح, ٹھیک ہے. اس ٹائم کسی اسکالر سے پوچھیں آپ کا اللہ میاں کہاں ہے, تو وہ آپ کو دھنک میں دکھائے گا, بارش میں دکھائے گا, رنگوں, اصل میں نہیں دکھائے گا. صحیح. اس ٹائم وہ فلسفی بن جائے گا دنیا کا سب سے بڑا. اتنے بڑے بڑے جملے فلسفے کے آ رہے ہوں گے اس کو. وہ ہے فلسفہ. فلسفہ ہر اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے جس کو سوچ ایڈریس کرنے سے قاصر ہوتی ہے. کوئی بھی چیز. میں کیوں حضرت آئنسٹائن اور حضرت نیوٹن کا ذکر کر رہا ہوں؟ یہ وہ فلسفی تھے جنہوں نے اپنے فلسفے کو تھیوری میں اور تھیوری سے پریکٹیکل میں کر کے دکھایا. اور کتنے ہی ان کی تھیوریز اور فلسفے ایسے ہیں جو آج کیا آگے 50 سال تک پریکٹیکل میں نہیں آ سکتے. ہمیں یقین کرنے پڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جس بنیاد پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں, جس بیسس پہ, جس پہ استدلال ہوتا ہے ان کا, اس کی بیسک چیزیں فزکس کی ہمارے سامنے میٹر کی صورت میں ایگزسٹ کرتی ہیں. باقی ان کی 10,000 چیزیں ایسی ہیں جو خلائی ہیں, جو صرف فلسفہ ہیں. فلسفہ ہر وہ چیز ہے جو عقل کی 5 ہماری سینسز کے جواب دے جانے کے بعد, ہار جانے کے بعد جو جہاں پہ داخل ہوتے ہیں وہ فلسفے کی زون ہوتی ہے. اب آپ کا سوال ہے کہ فلسفے کیوں ناپید ہو گئے ہیں جی, یا ملتے نہیں ہیں, یا فلسفے کو زوال کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ ہمارے اسکالرز نے اور پڑھے لکھے لوگوں نے, تمام اسکالرشپ کی بات کر رہا ہوں میں, چاہے وہ ریلیجس اسکالرشپ ہو, چاہے وہ ماڈرن سائنسز کی اسکالرشپ ہو, ان تمام کے تمام لوگوں نے فلسفے کو مس انٹرپریٹ کیا لوگوں کے سامنے. قرآن ایک فلسفہ حیات ہے, بائبل ایک فلسفہ حیات ہے, سائنس ایک فلسفہ حیات ہے, میڈیسن ایک فلسفہ حیات ہے. یہ لائف کے لائف کو ڈسکس کرتے ہیں. بایولوجی کا مطلب ہی بایوس اینڈ لوگوس, یہ گریک ورڈز ہیں. ان کا مطلب ہی ہے ٹو ڈسکس لائف. تو اس کا مطلب ہے کہ اب فلسفہ شروع ہو جائے گا زندگی کے بارے میں. صحیح. اب زندگی چاہے پانی میں ہو, چاہے جانور کی ہو, چاہے پھر کسی کی ہو, جس بھی ویزیبل چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا فلسفہ سائنس بیان کرتی ہے اور پھر اس کو پریکٹیکل میں کنورٹ کرتی ہے. ریلیجن اس فلسفے کو بیان کرتا ہے جس میں خالق, مخلوق اور تخلیق 3 چیزیں آتی ہیں. کریٹر, کریشن اینڈ کریچر. یعنی اللہ تعالیٰ جس نے سب کچھ تخلیق کیا, اس کے پروڈکٹس جس میں چاند, سورج, ستارے, اور اس کا کریچر جس میں جانور, انسان, فرشتے, جن, ابلیس, یہ سارے آ جاتے ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں جس میں پوری کی پوری انسان کی سوچ قید ہے, چاہے وہ سائنس ہو. آپ غور کیجئے گا, ہم ان 3 قیود سے باہر نہیں جا سکتے. ہم جب سوچیں گے یا خالق کا سوچیں گے, یا اس کی تخلیق کا سوچیں گے, یا اس کی مخلوق کا سوچیں گے. ہم اتنے مقید لوگ ہیں, انسان اتنا, اس کا تخیل اتنا مقید ہے کہ ہم اس چیز کے علاوہ سوچ نہیں سکتے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ریلیجن آ کے اپنا فلسفہ بیان کرتا ہے. اس لیے ریلیجس فلسفی اور ہے,
سائنس کی فلسفی اور ہے, آرٹ کی فلسفی اور ہے, مسٹسزم کی فلسفی اور ہے, تصوف اور ہے. یہ سب فلسفے ہی ہیں ہم, اور میں آپ کے سامنے بیٹھ کے ان فلسفوں کو ہی ڈسکس کرتا ہوں. یا اقبال نے کوئی فلسفہ دیا تو وہ اس نے پریکٹیکل لائف کا فلسفہ دیا, خودی کا ایک فلسفہ دیا, اس نے سیلف رسپیکٹ کا, سیلف اسٹیم کا ایک فلسفہ دیا. نیٹشے نے دیا اوبر منچ کا فلسفہ دیا, برگسن نے دیا سپر ہیومن کا فلسفہ دیا. فلسفہ کیا ہے؟ ایک سپیریئر تھاٹ کا نام ہے فلسفہ. میں نے آپ سے کہا کہ فلسفی سب سے اوپر پائے جاتے ہیں, ان سے اوپر اگر کوئی پایا جاتا ہے تو تصوف کا فلسفی پایا جاتا ہے, اور ان سے اوپر پھر اہل بیت اور انبیاء علیہ السلام ہے. ان کے نیچے صرف تصوف اور تصوف کے فلسفی اور پھر ان کے پریکٹیشنرز آتے ہیں. یہ باقی جتنے ہم جیسے اسکالرز اور یہ گپ شپ کرنے والے پڑھے لکھے سو کالڈ لوگ ہیں, یہ بہت نیچے کے لوگ ہیں ہم لوگ. صحیح. اچھا دریاب بھائی, آج کیونکہ ہم اب گفتگو کے آغاز میں بتا چکے ہیں کہ ہم ایک انسیڈنٹ سے گزرے, اور ابھی کوشش یہ ہے ہماری کہ ہم ایک اور ایپیسوڈ آج ہی ریکارڈ کر لیں, کیونکہ اگلا جو سیکوینس ہے ہمارا, میں بھی ایبسینٹ ہوں, اور میں چاہ رہا ہوں کہ فرائیڈے جو ہے وہ لوگوں کو یہ پوڈ کاسٹ ملنا دیکھنے کو مل جائے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ابھی ہم اس کے فوراً بعد ہی نیکسٹ ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہے ہیں, اور وہ ایپیسوڈ جو ہے وہ ہماری مراقبے کے اوپر ہوگی. بہت سارے لوگوں نے کہہ رکھا تھا. اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں, اور وہ میرے سے ریلیونٹ ایک سوال ہے. تو وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ مجھے بہت سارے سوالات بھیجنا شروع ہو گئے ہیں, اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس کا جواب دے دیں, یا آپ نے فلاں جگہ ڈسکس کی تھی. تو میں ابھی سیکھنے کے مراحل میں ہوں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے پورے پوڈ کاسٹ کے اندر جتنے بھی لوگ آتے ہیں جو ریلیجیس اسکالر ہیں, تصوف سے تعلق رکھتے ہیں, تو میرے سوالات ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ہوتے ہیں, اور میں خود بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہوں. تو لہٰذا جو سوالات آپ کے کسی گیسٹ کے لیے ہوتے ہیں میں وہاں تک پہنچا دیتا ہوں, اور اگر جواب مل جائے تو آپ کو. میرا جو ذاتی شعبہ ہے وہ آپ لوگوں سے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی ڈسکس ہوا تھا. میں کانٹینٹ کریشن ڈیجیٹل میڈیا ایجنسی ہے ہماری, اور اس کے حوالے سے بھی مختصراً یہ وضاحت دیتا چلوں. بہت سارے لوگ جو آلریڈی ہمارے سے سیشن بک کر رہے ہیں, کنسلٹنسی ہم نے اناؤنس کر دی تھی. اگر آپ جو ہے وہ یوٹیوب کی جرنی سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, پوڈ کاسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یا کانٹینٹ کریشن کی اسٹریٹجی لینا چاہ رہے ہیں, تو وہ نیچے دیے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر کے لے سکتے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے کچھ لوگوں کو ریفیوز کیا, ان سے معذرت. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ٹائم اتنا شارٹ ہوتا ہے کہ اس کو مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے, اور جن لوگوں کو انٹرٹین کر سکے چند لوگوں کو ہم نے لے لیا سیشن میں. تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے کنسلٹیشن کے لیے بھی بکنگ لے سکتے ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ.